بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ رب سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کتنے کمال رکھتے ہو۔ ایک بندہ اس کائنات میں اپنے علاوہ ایسا ضرور ڈھونڈ لو جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ بے غرض لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، خود غرض لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو شکر ادا کیا کرو۔ کچھ لوگوں کا ظرف چند لمحوں کے لیے غور کرنے پر ہی کھل جاتا ہے، یا تو بہت شدت سے مخالفت پہ اتر آتے ہیں یا پھر خاموشی سے جڑے کمزور کرتے رہتے ہیں۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہیں جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل اور احمق وہ شخص ہے جو ہر نصیحت کو یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی نہیں جیتا جا سکتا۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد ہر شے قیمتی ہوتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو یہ سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالات میں اکثر ناکامی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیاب ہو جاتا ہے۔ چراغ دیر تک باتوں کو سنتے رہنا دل سے بد خیالات کو دور کر دیتا ہے۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ دیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ نیکی خوشبو ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ پریشان رہنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا، ہاں اگر ملا بھی ہے تو وہ اس سے لطف اندوز کبھی نہیں ہو سکے۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو مخلوق سے ڈر اور خوف پیدا کرے گی، اور اگر خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو مخلوق کے خوف سے نجات دے گی۔
فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ ہے بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت۔ کسی دانا کا قول ہے کہ نیک آدمی کی مصروفیت کی 6 چیزیں ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو فخر کرتا ہے، جب اپنے نفس کو یاد کرتا ہے تو حقارت سے یاد کرتا ہے، جب اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے تو نصیحت پکڑتا ہے، جب گناہ اور شہوت کا خیال آتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کے عفو درگزر کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جس کے خلاف ہو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بیچ والا راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ دوسروں حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے جس کے عمل نے آپ کے لیے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ بالکل یقین رکھیں، صبر رکھیں، اللہ کبھی بھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔